اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ہمارے گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے نال شاید کہ پہلی مرتبہ اس خوبصورت دل نشین مسجد کے اندر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ تشریح حباب بڑی کثرت اور بڑی محبت اور بڑی توجہ کے نال تشریف فرما ہے. میں بلا تاخیر اور بلا تمہید کتاب و سنت کی روشنی چوں اپنی گزارشات کا آغاز کروں. اصل خطاب انشاءاللہ میرے تو بعد میری جماعت کے نوجوان عالم دین خطیب اور نہایت ہی محترم اور میرے عزیز گرامی قدر حضرت مولانا حافظ عبداللہ ساجد صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی جو کہ الحمدللہ اسٹیج پہ جلوہ افروز نے انہوں کا عالمانہ فاضلانہ ایمانی اور قرآنی خطاب انشاءاللہ میرے کو فوراً معلوم ہوگا. میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کو اپنی بات کا آغاز کروں. اللہ پاک جتوں تک میری آواز جا رہی ہے ساری زندگی پر دے سارے گناہوں کو نیکیاں اندر تبدیل کر دے. اللہ پاک اپنی رحمت کے نال سانوں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے. اور یا الہ العالمین سانوں کا قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما. یار ادھر آ کے بولا تو چھٹو ادھر بیٹا اجنے ہاتھ بنے تسی بھی ہاتھ بنے جاؤ اڑ وچ ڈاڑی ہے تے نیڑے آؤ تسی قریب ہو تھوڑے اگے آؤ جڑے چار جی آئے ہوئے تے ہاتھ بولا کہ بیٹا اگے آؤ اگے آ جاؤ شاباش ماشاءاللہ بڑی محبت نال تسی آئے ہو آج ماشاءاللہ. اللہ پاک کو سیز دے جڑے ساتھی میری گل مان کے اگے ہو گئے اللہ پاک انہاں نوں جنت چکے گا. آمین اور آپ نے کہا کہ سچ مچ جنت چکے ہو جاؤ سوچ سوچ کے آپ نے جو کہ اللہ تو آپ جنت چکے گا. آمین ضرور تجھے میری گل مان رہی ہے اس دور میں کون میری گل مانتا ہے. اللہ پاک کو سیز ایمان اور عزت والی زندگی عطا فرمائے. حضرات دی وقار اشتہار سے میں پڑھے ماشاءاللہ لکھے ہیں فضائل قرآن اہل حدیث کا. میں انشاءاللہ فضائل قرآن اور اہل حدیث کانفرنس کے دونوں موضوعات پہ ضروری باتیں کو لینا کرنی ہیں. توجہ میرے والے پتروں کا سنو خوش ہو میرا بیٹا کہیں نہیں میرا پتر میرا بیٹا میں تقریب کرنے کا کبھی سے نہیں بیٹا. احباب گرامی قدر قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک کا بڑا شان ہے بڑا مقام ہے. تسی مجھے دسو کہ اس نالوں بڑھ کے قرآن پاک کا شان کی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. اور نبی علیہ السلام اللہ کو دعا پتہ نہیں کرتے
جیسا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك استأثرت به من علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. توجہ نبی السلام دعا بتائی کرتے ہیں اے میرے اللہ میں تیرا بندہ اور یا اللہ تیرے بندیاں کا بندہ اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ اندر ہے اللہ میرے سے تھوڑا ہر حکم چلتا ہے توجہ کرنا یا اللہ میں تھوڑوں تھوڑے انہاں نامہ دا واسطہ دے کے کہنا جڑے نا تسی کتاباں وچ نازل کیتے ہیں اللہ میں تھوڑوں انہاں نامہ دا واسطہ دے کے کہنا جڑے نام تسی اپنے نیکا پاکا بندیاں نوں سکھائے نے اے نبی السلام اللہ نوں کہہ رہے ہیں انہاں نامہ دا واسطہ دے کے اللہ میں تھوڑے کولوں منگنا کہ جڑے نام تسی اپنے تو علاوہ کسی نوں اج تک دسے ہی نہیں اینا ترلا پا کے نبی السلام اگے مانگتے پتہ کی نے آندے نے انکا جل القرآن ربیع قلبی اللہ اس قرآن پاک نوں میرے دل دی بہار کر سبحان اللہ ونور الصدری اللہ میرے سینے کی روشنی بنا دے وجلاء حزنی وذهاب ہمی یا اللہ میں قرآن پڑھتا جاواں میرے دکھ ٹالے جان تے میرے واسطے خوشیاں دے دروازے کھول دے جی میں تو سب تو پہلے یہ گل پوچھنی ہے تو جو اتر میرے میرے کو تو اگے تھوڑی نہیں کیا ایسے میں کچھ آ رہا ہوں میں ماں کرنا دسو بچیو تسی بھی دسو کہ تسی بھی دسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنا بچ کے دعا کرتے ہیں اتنا رو کے دعا کرتے ہیں اتنا واسطہ پا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن میرے دل دی بہار بنا دے امان کرنا سوچو ہاں کبھی اسی نہیں کلیا میں کہ کوئی ترلا مار کے مالک نے گل کہی کہ یا اللہ دنیا سے چنگل چو کٹ کے میرے تو ناظرہ بھی چلنا نہیں ہوتا نہ تجوید ہوتی ہے نہ تلقلہ نہ بننا نہ مد نہ بریق نہ موٹے حروف نہ ترجمہ نہ تفسیر میں تلاوت قرآن تو بڑے ٹوٹ گیا میری تو دنیا نے کمر توڑ چھڑی ہے مارکا میں کی تو وہ ہوا کا جدوں تیری میری ملاقات ہوئے گی کبھی اسی کلیا میں کہ ایک باری رات ہوئے گل نہیں ہے کہ اللہ سونے تے سچے تے سچے قرآن میرے دل دی بہار بنا جی اسی کہندے ہیں تے بڑی اچھی گل ہے جی نہیں نہ کہتے مرادے کلام کے واسیوں پھر ویرانی کی وجہ یہ ہے بربادی کی وجہ یہ ہے میرا موبائل کٹ کے میرے کی مسئلہ غور کرو یاد نہ بات بری بات بہت بڑی بات بختی ہے بیٹا میں تقریر کر رہا ہوں موبائل کٹ میرے بھائیوں تنہائی سے دعا کریا کرو اللہ پاک کے کرو ایک فضا کریا کرو کہ اللہ پاک قرآن کو ساڑھے دل کی بہار بنا ساڑھے سینے کا نور بنا کہنے لئے ساڑھے غماں تے پریشانیاں کو دور کرے تو آپ پتہ ہے قرآن کی میں تو نے ایک فضیلت دسنا اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگوں تواڈے کول اللہ پاک والوں برہان آ گئی یہ قرآن اللہ کی برہان ہے اچھی بولو یہ قرآن کی اللہ کی برہان ہے قرآن کا مطلب ہوتا ہے دلیل جڑا قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے جڑا قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے جڑا قرآن پاک نہ زندگی بسر کرتا ہے گویا کو اللہ کی برہان نہ زندگی بسر کرتا ہے تے دلیل کے زندگی بسر کرتا ہے کہ جس بندے کی زندگی جو قرآن نہیں وہ بندہ بے دلیل ہے اور کوئی برہان نہیں کہ قرآن پاک برہان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ فرماتے ہیں لوگوں اور کیوں چلے ہوئے ہیں انہیں تو اپنے سجے ٹکرا مار دے جے میں اللہ پاک نے تواڈے ول اس قرآن پاک کو کھلی روشنی بنا کے تے نازل فرما دے سبحان اللہ ابے کو بیٹا سنا بلب کیا بند ہے بلب بند ہو جائے تے روشنی گھٹ جائے گی نا یا بلب مسجد بند ہو جاتے تے راہ ہو جائے گا گل سن لو بزرگوں میرے بھائیو میرے بچیو جڑا قرآن حفظ نہیں کرتا جڑا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا جڑا اپنی منزل نہیں دلاتا جڑا قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتا 24 گھنٹے گزر گئے 8 دن گزر گیا مہینہ گزر گیا کبھی قرآن نے کھولیا ہی نہیں وہ انجی سمجھو جی بندہ نیرے زندگی پہ بسر کرتا الہی نور یعنی اللہ کے نور سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو قرآن پاک پڑھو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو قرآن پاک کی تفسیر پڑھو قرآن پاک کو حفظ کرو
یہ قرآن پاک برہان ہے، قرآن پاک نور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے قرآن پاک نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور۔ جڑا بندہ کہتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے، جسمانی بیماریاں نے، روحانی بیماریاں نے، اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا دی نیت نہ پڑھنا تہاڈا کام ہے، ساری بیماریاں تو نجات دے کے شفا کے صحت کے سارے بوئے کھول دینا میں رب العالمین تک۔ میں تہاڈے کول سوال کرنا توجہ فرمایا، اللہ دے بندیو، بزرگ بھی ہو، بچے بھی میرے بیٹھے ہو، جوان میرے بھرا بھی بیٹھے ہو، کوئی کبھی شفا دی نیت نال بھی قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہے، جتوں تک میری سیڑھی جائے، اللہ نہ کرے کسی کی والدہ کا کوئی پرابلم مسئلہ ہے، شفا دی نیت نال قرآن پڑھو۔ ہے گھوڑیاں دی میں تحقیق پڑھی ہے، حیران ہو گیا۔ اے ہائی لینڈ کا ایک گھوڑا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اور بالخصوص دلاں دی بیماری کے بارے میں لکھا ہے، انہیں کہا جی جتنے ساریا میڈیسن جواب دے دیا ہے نا، اتنے اسی بیماراں نوں آکھیا ہے قرآن پڑھو۔ انہوں نے چند دن قرآن پڑھیا، اللہ پاک نے جسمانی شفا عطا فرما دی۔ کہ قرآن پاک بہت بڑی شفا ہے۔ اب تہاڈے لاہور دا واقعہ ہے، لاہور دا واقعہ ہے، ایک نا ساڈے ساتھی نے، چلو انہاں دا نام نہیں لینا، انہاں دا جادو بڑا سخت ہو گیا، نظریں بد لگ جاتی ہے، اسی تے توجہ نہیں کرتے، جنہاں دی آوازاں سونیاں نے، اب جنہاں نوں اللہ نے علم دیتا ہے، عمل دیتا ہے، جوانی دیتی ہے، پیسہ روپیہ دیتا ہے، شان مقام دیتا ہے، میرے بھائیو صبح شام دیاں دعاواں نہ ناغے کریا کرو، اذکار نہ ناغے کریا کرو، بڑی بڑی بھڑی تے گندی عادت ہوندی ہے لوکاں دی۔ بلکہ میں تہانوں نبی علیہ السلام کی ایک صحیح حدیث سناواں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دیاں زیادہ موتاں نظریں بد دی وجہ تو ہونگیاں، یہ دیکھ کے رکھ دندیاں نے۔ تہانوں کون کہندا کہ رشتیاں دی بندش نہیں، کاروبار دی بندش نہیں، یہ ساریاں دو نمبریاں ہندو تے سکھ، اج جڑے بندر شاہ اپنی ہوئی کا برتن کی ہے دھندا کی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، قرآن پاک نوں اللہ پاک نے ساری روحانی تے جسمانی بیماریاں دی شفا بنایا ہے۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اگر کوئی بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے قرآن پڑھے، اگر کوئی بندہ رحمت لینا چاہتا ہے قرآن پڑھے۔ اے تہاڈی کانفرنس دا نام ہے نا فضائل قرآن۔ اسی آخدے ہیں درباراں تو رحمت نہیں لبدی، قبراں تو رحمت نہیں لبدی۔ یار سیانے بندے بیٹھے ہو، میرے بچے بھی بڑے سمجھدار لگتے ہیں، کہ ماشاءاللہ توجہ نال بیٹھے نے، پتروں میرے دھیان نال تسی نہیں دسنا ہے تے انہاں بھی دسنا ہے۔ قبراں تو جا کے جے رحمت لبدی ہوے تے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کنے انبیاء اور رسول گزرے نے۔ قرآن کے 30 پارے پڑھ کے ویکھ لو، سچ بولیا جے سیدھے بیٹھے ہو۔ کدی اللہ پاک نے حضرت نوح نوں کیا ہوئے، حضرت ابراہیم نوں کیا ہوئے، عیسیٰ موسیٰ نوں کیا ہوئے، داؤد و سلیمان نوں کیا ہوئے کہ بھئی میں تہاڈے تے رحمت تا کرنی ہے، پہلے حضرت آدم دی قبر تے جاؤ، یا حضرت نوح دی قبر تے جاؤ، یا حضرت ابراہیم دی قبر تے جاؤ؟ سچ بول کے مجھے دسو یار کہ قبراں تے جانا ایڈا ضروری ہوندا؟ جے بغیر قبراں تے جایا رب دی رحمت نہ وسدی ہوندی تے اللہ پاک نے نبیاں نوں پہلے نبیاں دیاں قبراں تے گھر لے کے نہ گھلدے؟ اونچی بول کے دسو کسے نبی کو اللہ پاک نے کبھی بھی کسے نبی دی قبر تے گھلیا؟ اونچی بولو گھلیا؟ اور بھائی درباراں تو رحمت علی لگدی آ ویڈیو کہڑے پاسے پے گئے، کہڑے چکراں وچ پے گئے؟ ان لوگوں نے داغ کھینچ لایا ہے، تسی کبھی سن کے اس پاسے پے گئے۔ ہن بدری صحابہ جڑے نے انہاں نالوں بھی زیادہ برکت والی قبراں ہیں۔ بدری صحابہ جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے وہ کچھ فرمایا کہ شام کسی کو لبا ہی نہیں۔ واقعہ بدر ہویا تقریباً 2 ہجری۔ اس تو بعد کم و بیش 8 سال کے نیڑے تیڑے نبی علیہ السلام زندہ رہنے، کئی صحابہ زندہ رہنے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی کو کہا سی کہ بھئی یہ رحمت لینی تے بدر تے ٹر جا، تے بدری صحابہ دی قبراں نے، اوتھے جا کے کوئی نظر نیاز لے کے جا، کوئی حلوا کوئی کھیر کوئی چوڑا دے تیل لے کے جا، تاں کر کے رب نے رحمت کرنی ہے، ورنہ رحمت نہیں کرنی۔ سچ بول کے دسو نبی پاک نے 8 سالہ دور وچ کسے صحابی نوں بدری صحابیاں دیاں قبراں تے گھلیا؟ یار جڑا کام اللہ نے قرآن وچ نہیں کیتا، جڑا کام نبی پاک نے نہیں کیتا، اسی نوں کیوں کرنے؟ قبرستان تے جاؤ، کسی بزرگ کی قبر تے جاؤ، وہ واسطے اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے تے انہاں نوں اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ پھر رحمت لینی ہے تے کھبے سجے جانا، قرآن پڑھو، بشرا، یہ قرآن بھائی بشرا ہے۔
فضائل قرآن کے حوالے کے نال تواڈے سامنے اج میں قرآن کا وہ حصہ بیان کرنا ہے کہ جہاں حصہ نبی علیہ السلام رات کو سون تو پہلے جب اپنے بستر سے لیٹتے سن نا کہ سورتاں تے آیاتاں تے دعاواں پڑھ کے نبی علیہ السلام اپنے بستر سے لیٹیا کرتے سن۔ یار گل سنو میری، اسی اہل الحدیث ہاں، اسی اہل السنہ ہاں، اسی اہل حق ہاں تے بس رفل دین والی سنت تے عمل کرنا ہے، اونچی آمین والی تے سنت تے عمل کرنا ہے، اور ساری سنتاں ختم ہو گئی ہیں نہیں کیا؟ اب میں تھوڑے سامنے بیان کرنا، غور کرو، میں بھی اپنی زندگی کو ہاتھ کٹنا تسی بھی کڈو، مرنا میں نہیں ہے تے مرنا تسی بھی ہے، انہاں گلاں تے غور کریا لیکن ایک رات بھی اسی نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق گزاری۔ اب جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ المسبحات قبل ان یرقد۔ نبی علیہ السلام رات کو اپنے بستر سے سون تو پہلے مسبحات پڑھ کے سوندے سن۔ کی پڑھ کے سوندے سن؟ مسبحات، سارے بولو تاکہ گل سمجھے، کی پڑھ کے سوندے سن؟ مسبحات۔ اور تانوں تے اس گل دا پتہ ہے، ورنہ تانوں میں گل پورے دعوے تے پورے یقین نال کہن لگا، اب تسی اپنے پنڈ تو جا کے پتہ کر لو، بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے کو پتہ ہی نہیں کہ مسبحات ہے کی ہے۔ چلو تم سے ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہو، مساجد میں رہتے ہو، پتہ ہی نہیں مسبحات کی پڑھتے ہیں نبی پاک۔ میرے بھائیوں، مسبحات قرآن پاک دیا 7 سورتاں کا نام ہے۔ کنیاں سورتاں کا؟ بولو پترو کنیاں سورتاں کا؟ نبی علیہ السلام رات کو سون لگے، ہر وہ سورت پڑھ کے سوندے سن جڑی تسبیح تو شروع ہوندی سی، سبحہ تو یسبح تو سبح تو، او دے سورہ بنی اسرائیل، سورہ حدید، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورۃ بنی اسرائیل اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ نبی علیہ السلام تسبیح والی ساری سورتاں پڑھ کے لیٹتے سن۔ ہن ایماندار میں دسو ساری زندگی دی کوئی ایک بھی رات ایسی ہے کہ اسی مسبحات پڑھ کے لیٹی ہوئیے؟ یہ جے پڑھ کے سونے ہیں تو میں تمہیں مبارکباد دینا، تے جے نہیں پڑھتے تو میرے بزرگوں ساری زندگی گھر نہیں جے پیار رہنا، کپڑے گھرے پا لینا جے، اور کم از کم ایک رات یہو جی گزاریے کہ اسی مسبحات پڑھ کے اپنے بستروں سے لیٹیے۔ نبی علیہ السلام سورہ بنی اسرائیل پڑھتے، سبحان الذی اسریٰ۔ نبی علیہ السلام سورہ حدید پڑھتے، نبی علیہ السلام سورہ حشر پڑھتے، نبی علیہ السلام سورہ صف پڑھتے، نبی علیہ السلام سورہ جمعہ پڑھتے، نبی علیہ السلام سورہ تغابن پڑھتے، نبی علیہ السلام سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے۔ اور ایک اور صحیح حدیث میں تمہیں سنانا، نبی علیہ السلام اجلا صبح جمعہ آ رہا ہے نا، یہ پہلی رکعت پڑھتے ہوئے سن الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم سجدہ نبی علیہ السلام رات سو کو پہلے پڑھتے سن۔ تمام کرنا سوچو، میری عمر ماشاءاللہ 38 سال ہو گئی ہے، اور میرے بزرگ بھی ماشاءاللہ نے، میرے نوجوان بھی نے، کٹو ہاں اپنی زندگی دیا 10 راتاں کہ اسی الف لام میم سجدہ پڑھ کے ستے ہوئی۔ یار ہے کوئی کانفرنس نہیں، میری گل کا غصہ نہ کرو، میں کہاں آپ ہی بندہ کرے سبحان اللہ، آپ ہی کلو چیخ چیخ کے تسی تھوڑے ہو تے عمل کچھ بھی نہ سی کری۔ اینا گلاں سوچو، اینا گلاں سمجھو۔ نبی علیہ السلام سورہ ملک پڑھتے ہوندے سن، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب قبر تو بچاندی ہے سورت۔ نبی علیہ السلام سورہ زمر پڑھتے ہوندے سن۔ مینوں ایماندار دسو، فضائل قرآن اہل حدیث کانفرنس سے میں قرآن کے فضائل بھی بیان کر رہا ہوں، حدیثاں بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں، دو ہی چیزاں بھی اشتہار کر رہی ہیں، فضائل قرآن اہل حدیث۔ یہ فضائل قرآن بھی تمہیں دس رہے ہیں تے حدیثاں بھی نال دس رہے ہیں، دسو انہاں حدیثاں تے عمل سکھاں نے کرنا ہے، انہاں حدیثاں تے عمل سکھاں نے کرنا ہے، اسی کرنا ہے۔ میں دعا کرنا ذرا دلوں ہو کے آمین کہو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پریشانی ہو گئی ہو اتنے گھنٹے تو زیادہ نہیں لگتا، بندہ مسبحات پڑھے سارا کچھ پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 30 منٹ لگتے ہیں تے یار کبھی کبھی چلو جو روزانہ نہیں کہ کبھی کبھی کوئی 30 منٹ کٹ لیا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام سون تو پہلے کی کچھ پڑھتے، لو میں تہاڈے سامنے نا نبی علیہ السلام جہڑیاں آیتاں پڑھتے وہ آیتاں تہانوں سنانا، جہڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھتے وہ سورتاں تہانوں سنانا۔ توجہ میرے پاس ہے، اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہو لوگوں فضائل قرآن حدیث سننے والوں
الصلوۃ والسلام مسبحات پڑھتے، نبی علیہ السلام زمر پڑھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم سجدہ پڑھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ملک پڑھتے، اور اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ساڈے چ عقلمند بندہ ہو نہیں جے جس کول دو گڈیاں نے، وہ بندہ عقلمند کوئی نہیں جے جڑا کو لکھاں تنخواہ لیندا ہے، وہ عقلمند کوئی نہیں جے جی آواز بڑی سونی ہے، وہ کوئی ایڈا عقلمند کوئی نہیں جے جنہیں کو کتاباں پڑھیاں لکھیاں نے، جنہیں کو کتاباں پڑھیاں نے۔ رب دا قرآن کہندا ہے عقلمند ہوئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جڑا اٹھدا بہندا تے رات نوں بستر تے لیٹیا بھی اپنی زبان چوں اللہ پاک دا ذکر ہی کردا رہندا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیاما وقعودا، اٹھدا بیٹھدا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اٹھدا بیٹھدا پڑھدا ہے وعلی جنوبہم، اور اپنی کربٹوں کے بل لیٹتے ہوئے بھی وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ سنو لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو سون لگے آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی دے درجنوں فائدے، صرف دو فائدے میں بخاری جو بیان کرا، فضائل قرآن علیہ حدیث کا سننے والوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ آیت الکرسی رات کو سون لگا پڑھتا ہے، ساری رات ایک فرشتہ دے سرانے تے نگران بن کے کھڑا رہندا ہے، ساری رات فرشتہ دے سرانے تو جاندا نہیں تے ساری رات شیطان دے کول آندا نہیں۔ اچھا گل سنو بابا جی، آپ پنڈا مرادے پلا دی گل تو دس دینا، شیخ پور دی دس دینا، اگر کسی دا بوआ کوئی 5 منٹ آ کے وہ ایم پی اے کھڑکا کے ٹر سے نا 15 منٹ کسی دے بوئے تے ایم این اے آگے کھلوتے نا تو منسٹر وزیر آ جائے نا ادھا گھنٹہ بیٹھ کے بہ کے چاہ پی لے نا تے پنڈ دے 38 بندیاں نوں ٹیلی فون کرتے ہیں ہاں ہاں ایم پی اے آیا سی، ایم این اے آیا سی، فلاں منسٹر فلاں وزیر میرے گھر آیا سی۔ یار میں اللہ دی عزت دی قسم چو کے کہنا میرے تواڈے چو کتنا عزت والا انسان ہے جے بوئے تے ایم پی اے نہیں آیا، ایم این اے نہیں آیا، منسٹر نہیں آیا، جے آیا تے اللہ دی رحمت دا معصوم فرشتہ آیا تے ساری رات واسطے سبحان اللہ تے دعا کرتے رہے اللہ انہوں معاف کر دے بندہ تو ہی پرستے، اللہ انہوں معاف کر دے بندہ وضو کر کے لیٹے ہے۔ پھر ساڈا سب نالوں بڑا خطرناک دشمن ہے شیطان، اصلی تے ابدی دشمن ہے شیطان۔ بچیو جڑا آیت الکرسی پڑھے تانوں پتر آیت الکرسی سب نوں یاد ہے لیکن تسی سون لگے نہیں پڑھتے، کیوں نہیں میرے پتر پڑھتے؟ لازم کرو میرے بچیو، چھوٹی عمر کے اندر اجے تسی بڑا وقت گزارنا ہے، شیطان دے بڑے خطرناک حملے نے۔ آیت الکرسی پڑھن دے دو فائدے، فضائل قرآن، ساری رات رحمت دا فرشتہ سرانے رہندا ہے، نگرانی کردا ہے اور اللہ پاک شیطان دے شر تو بچاوندا ہے۔ فضائل قرآن علیہ حدیث کانفرنس سننے والوں قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آیت الکرسی دے پھر پڑھنیاں نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رات نوں سون لگا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ کے سوندا ہے کفا کا اللہ پاک اس بندے نوں ہر خیر عطا کر دیندا ہے تے اللہ پاک ہر شر تو اپنی رحمت دے نال انہاں دو آیتاں دی برکت نال محفوظ فرما لے۔ میرے بھراؤ ادھر دیکھو، کل اسی اپنے بستریاں تے ستے ہیں، نہ ہاتھ چکن دی لوڑ ہے نہ سر ہلاؤن دی لوڑ نہیں، صرف 5-7 منٹ سیکنڈ غور کرو۔ کل اسی سورۃ البقرہ دی آخری آیت پڑھ کے دیکھتے ہیں، جے پڑھی تے بڑی خوشی دی گل ہے، آ ہی زندگی ہے، اے ایمان ہے، اے توحید ہے، اے اسلام ہے۔
یہی کامیابی ہے، یہی اس میں چوتر ہے، یہی اس میں سعادت ہے کہ یار جی کل اسی سورۃ البقرہ دیا آخری دو آیتاں نہیں پڑھیاں پھر دسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حدیثاں دے عمل کون کرے؟ فرمایا کفکاہ من الآفات وکفکاہ من الشیطان. آیت الکرسی پڑھو، سورۃ البقرہ دی آخری آیت پڑھو تو میرے پاپیو جڑے کہندے ہو بیٹے کوٹیاں تو لے کے وجود جڑا ساتھ نہیں دیندا درداں بہت زیادہ نے لو آخر تے تو ہن دو عمل ہور دسن لگا اینے تے عمل کریا اللہ جسمانی طاقتاں دے ساری جسمانی کمزوریاں تے ساری جسمانی بیماریاں تو بچا لیندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات نوں جدوں اپنے بستر تے لیٹ دے اس تو پہلے تو نے کوئی حدیث سنانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی اسلام کو آگے پتہ نہیں کہیں گے علمنی شیئا اقولہ اذا امیت الى فراشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے بستر پہ لیٹا سونے لگا کہ دسو میں سونے لگا کی پڑھ کے سویا کرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سوالوں کا پتہ کی دسیا؟ آپ نے فرمایا رات کو سونے لگا پڑھیا کر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورۃ الکافرون پڑھ کے سویا کر. یہ پہلا یہ ہوئے گا برات من الشرک. جڑا بندہ رات کو سونے لگا سورۃ الکافرون پڑھ کے سوتا ہے اللہ پاک انہوں شرک کو بری کر دیندے ہیں. میرے بھراؤ میرے بزرگوں اسی کدی اپنے پوت نو پوچھیا پتر کل سورۃ الکافرون پڑھ کے لیٹیا؟ کدی اپنی بیٹی نو پوچھیا؟ کدی اسی اپنی بیوی نو پوچھیا؟ کدی اسی اپنی بہناں بھراواں نو گلاں پوچھیاں نے سورۃ الکافرون کنوں یاد نہیں؟ سب نو یاد ہے. اے جڑے اسی جلسے کرانے ہیں نا گل سنو انہاں دا مقصد ہے ساڈے جڑی عملی کوتاہی آ گئی ہے علم میرے نالوں زیادہ ہے تواڈے کول رل مل کے بہن کا فائدہ ہے ہوتا ہے کہ اسی عملی کوتاہی دور کریے. سورۃ الکافرون دا بڑا شان ہے وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا. نبی علیہ السلام طواف تو بعد دو رکعتاں پڑھ دے پہلی رکعت سورۃ الکافرون پڑھ دے. نبی علیہ السلام صبح دی فجر تو پہلے دو رکعتاں پڑھ دے پہلی رکعت سورۃ الکافرون پڑھ دے. نبی علیہ السلام کوئی بچھو وغیرہ کو شاید ڈس جاندی دم کر دے نبی تے سورۃ الکافرون پڑھ دے. اور حضرت فرما نبی پاک نے قرآن پاک دے 30 بار جو فرمایا فرما جے میں نبی کو پوچھنا ہے کہ میں تے سورۃ الکافرون کا انتخاب کرنا سو تو پہلے رات کو سورۃ الکافرون پڑھ کے سونا. لو جی اے جے فضائل قرآن تے والے حدیث اسی قرآن دے فضائل بھی بیان کرتے ہیں حدیثاں پڑھ پڑھ کے بیان کرتے ہیں. دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رات ایسی نہیں ہو میرے بزرگوں میرے جوانوں آپ پتہ کی کرتے سن؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے قل هو اللہ پھر پڑھتے قل اعوذ برب الفلق پھر پڑھتے قل اعوذ برب الناس. پڑھ کے پتہ کی کرتے پھونکتے نبی علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں چ تھوڑا جہا پھونک مبارک بھی آ جاتا. ادھر دیکھو اے نبی علیہ السلام شروع ہوندے الى اعلی جسدہ جتنا اگلا حصہ ہے نا نبی علیہ السلام پھر نبی علیہ السلام کو اللہ پڑھ دے فلک ناس پڑھ دے پھر نبی علیہ السلام اس طرح ہاتھ دے پھر تیسری مرتبہ پڑھ دے کان یفعل ذلک ثلاث مرات. اے نبی علیہ السلام تین باری کر دے. کتنی باری کر دے؟ لو جی ایماندار نہ سوچو کل اسی عمل تین باری کیتا اگر کیتا تے الحمدللہ آج خوشی دیاں گلاں اے اج کامیابی دیاں گلاں. ورنہ بزرگو میں تو ایسے لوگ ہیں نا انہوں نے ساری زندگی عمل ایک باری نہیں کیتا ساری زندگی گزر گئی ہے. پھر نوجوان آتے نے قاری صاحب شیطان دے بڑے حملے نے ہوں ساری رات جو ٹوٹیاں لے کے کنا نے پیا رہنا پھر قرآن کتنے پڑھیا رہنا. ایک دن ٹوٹیاں بیڑا گرک کر دیتا موبائل نے بیڑا گرک کر دیتا. میں ایک دن تقریر لے کے جا گیا رات کے 12 بجے تک موبائل لے کے کنا پیا رہی واٹس ایپ پہ فیس بک یہ سو گیا کرو پہلے تو بعد چ جڑے بزرگ بیٹھے نے ایک سیاح بابا بھی آتا مولوی صاحب تھی بڑی پرانی گل کر چڑی ہے 12 بجے تک نہیں پی رہی ہوں تو فجر تک لگے رہتے
بتا دیں اس شہر نے بیڑا گرک ساڈا کیتا ہے کہ جڑی گل برداشت شرم تو آنے والی گل ہے وہ اسی مذاق کر کے اڑا دیں ایس ساڈیاں مسجداں دا ماحول بنتا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ قاری صاحب 12 فٹ والی گل پرانی ہے فجر تک نوجوان منڈے لگے رہتے ہیں فجر والے جا کے کتے پہنتے ہیں میرے بزرگوں تسی نہیں عمل چھڈنا ہن جنی زندگی پہلے بھی عمل کرتے ہو ایجا زندگی 3 باری الگ الگ پڑھ کے تینوں کل اپنے پورے وجود کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی برکت دے نال جسمانی گٹیاں گھٹیاں دی درداں تو محفوظ فرما کے صحت ایمان والی اللہ زندگی عطا فرما دے بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی قوت ہے معجزات فلک تے ناس نوں آندے نے معجزاتین تے جے کل ہو اللہ نال مل جائے تے انہوں نے معجزات کی آندے نے معجزات پڑھ کے لٹیا کر تے جے چاہندے جی اللہ پاک تہاڈی ذہانت اندر اضافہ کرے صحت اندر اضافہ کرے اللہ ثقافتاں تو بچائے پھر بخاری کے مطابق 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ تے 34 باری اللہ اکبر 3 باری اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بڑا مشہور واقعہ ہے گھر کے کام کار کر کے نشان جسم پہ پہ گئے نبی پاک علیہ السلام کے دماغ سے علی کہتے ہیں فاطمہ تیرے پاپا کو نوکر چاہ کرائے تو نوکر چاہ کری لایا جڑا وہ چٹی کے ہلیا کرے کو پانی ہن لایا کرے سجدہ بیٹھا نے سلام کیتا ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کب لے آئی ہے تے فاطمہ فرماتی ہے شرم دی ماری میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکی جنہاں دی اکھ حجاب پاپا کو کچھ بول دے خیر نبی علیہ السلام گھر آ گئے آپ نے فرمایا میرے پتہ لگا کہ تھکاوٹ دی وجہ تو تسی غلام لین آئے سو میرے علی تے فاطمہ میں تو اپنا جا کے سی پڑھائی دینا مطلب جڑی فاطمہ تے نوکراں نالوں دی دل کرے پوچھیا کیڑی پڑھائی آپ نے فرمایا 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ تے 34 باری اللہ اکبر پڑھنا تہاڈا کام ہے تے جسمانی طور تے راحت تے صحت تے عافیت تے دردا تکلیفاں تو رکاوٹاں تو بچانا تے رب العالمین کا کرم ہے سبحان اللہ اور دیکھو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تحفے دیتا ہے حافظ ابن قیم نے پتہ کی لکھا ہے البابل السیب حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مغنیۃ الالفاظ جیڑا بندہ رات کو سو لگا 33 باری 34 باری پڑھ کے سوتا ہے اونوں کوئی نوکر رکھن دی لوڑ ہی نہیں کوئی پٹوانا والا رکھن دی لوڑ ہی نہیں ملا علی قاری لکھتے ہیں تزیل الطعام لیل والنہار اللہ دن رات کی تھکاوٹ دور کر دیندا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں لا یاخذہ الا جیڑا بندہ پڑھدا ہے نا وہ کوئی جو پتر میرا کرو اونوں کوئی بھی مزدوری دیہڑی کرے اس بندے دے جسم کو تھکاوٹ نہیں پے سکتی جیڑا بندہ سوڑ لگا پابندی نہ پڑے آخری 2-3 باتاں سنو میں تھانوں بخاری شریف جو دعا سنانا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جو کوئی سنانا نہ پیا میں تہاڈے واسطے نا کارڈ لے کے آیا میں لکھا صحیح روایات کے مطابق سونے کے اذکار اجنیاں تانوں صورتاں دسیاں نے جننے مسئلے دسے نے جنیاں دعاواں دسیاں نے کیونکہ تہاڈے پروگرام کا نام نہیں فضائل قرآن تے والے حدیث ہے میں قرآن دے فضائل بھی بیان کر رہا تے اللہ دے فضل نال حدیثاں بھی بیان کر رہا ایک موضوع تے رہ کے کر رہے ہیں کہ سون لگے اسی کی کرنا ہے تانوں میں بخاری شریف دی نا بیٹا آواز آتی کر بول بخاری شریف دی ایک روایت سنانا اے دے اندر 4.5 لائناں دی ایک دعا لکھی ہے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ سون لگا کہے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت 4.5 لائناں دی دعا 44 سال عمرہ ہو گئی ہیں لوگوں نے 4.5 لائناں دی دعا جے تک یاد نہیں کیتی اور لوگ رات کو سون لگے پڑھو دے 3 فائدے نے 3 فائدے بولو کنے فرمایا کہ مات علی الفطرہ ودخل الجنہ وان اصبح علی خیر جے بندہ دعا پڑھ کے رات کو فوت ہو گیا وہ دی موت اسلام تے ہوئے گی تے اللہ پاک کو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے وان اصبح علی خیر تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جے بندہ صبح اٹھ پیا اگلی رات تک ایسے دعا دی برکت دی وجہ تو اللہ اس بندے دی خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دیں گے اور نوجوانوں اور میرے بزرگوں جی 4.5 لینا پڑھ کے نبی پاک نے فرمایا اللہ بندے دی خیر و برکت دے دروازے کھولدا ہے تے
تے لو جی زیادہ تو زیادہ تیسرے صفحے تے دعا ہے تے زیادہ تو زیادہ کے پڑھن لگیاں 30 سیکنڈ لگ دے. اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. تسمع کتنے گھنٹے لگے؟ بس میرے بزرگوں نوجوان اینا گلاں تے ہسیا نہ کرو. میں دیکھو پاویں میری گلاں تھوڑی بریاں لگ رہی کیونکہ میں تمہیں خوش کرنے نہیں آیا. نہ مینوں تواڈے تو نعرے چاہیے نہ سبحان اللہ دی چھڑ چاہیے تے نہ مینوں تواڈی کوئی ایسی خوشی تے خوشامد چاہیے. میں تے تواڈے سامنے ایک درد فکر رکھ رہا. ساڈیاں جوان بچیاں اے سورتاں نہیں پڑھدیاں اے دعاواں نہیں پڑھدیاں. ساڈے جوان بچے نہیں پڑھتے. میرے سمیت کسی کو غفلت ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی شاندار دعا دسیاں. بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها کما تحفظ به عبادک الصالحین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بستر دے لیٹن تو پہلے ساؤں تو پہلے دعا پڑھو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موی. اللہم بسمک موتو. نبی علیہ السلام جو تہجد میں اٹھ دے کہ آج جڑی میں آج شروع سے پڑھی نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ہلاکت اس بندے دی جڑا تہجد ٹائم اٹھیا تے انہیں سورہ آل عمران دا آخری رکوع نہ پڑھے. میرے پیارے بھائیو اپنے بچیاں تے محنت کرو. اپنی بچیاں تے میں تو نہیں کہنا پورے مراد دے کلام نوں سمجھو. میں نہیں تھانوں کہنا اپنی پوری برات دی سمجھو. لیکن ہر کام از کم ساڈے بھانجے ساڈے بھتیجے ساڈے پتر ساڈیاں دھیاں میری بیوی میرے بچے میرے گھر چ بھی چیزاں ہونی چاہیے. لو جی میں ماشاءاللہ تواڈے سامنے قرآن کے فضائل بھی بیان کیتے ہیں حدیثاں بھی بیان کی ہیں اور اللہ کا پورا شیڈول ہے پوری تفصیل لکھی ہے کہ نبی اسلام قرآن کہڑا کہڑا پڑھتے سن کتوں کو پڑھتے سن. اور کارڈ بھی شاید سانوں دے سکتا پروگرام تو بعد انشاءاللہ تمہیں کارڈ بھی دے دیں گے. سارے ساتھی کارڈ ڈالو انشاءاللہ بڑے بھی لکھیں گے اور پاٹ چوکے لے جاؤ گے انشاءاللہ. پڑھو گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کریں گے پڑھے ہوئے دعا لگے میں انشاءاللہ پڑھا گیا. یار نے اے کر کے اڑی کی تھی کچھ نہ کریں مار میری کوئی دعا نہ قبول کریں مجھے آپ سے. ہاتھ سے کوئی دعا کر سب لگے انشاءاللہ پڑھو گے. مکے دی راتا تا کرتے تے مکے پڑھن دی توفیق دے دے. آمین. آپ سے پڑھو چلے جاؤ گے یا اللہ نے مدینے دی راتا تا کرتے تے مدینے پڑھن دی توفیق دے دے. آمین. موت میں بھی ہونی ہے تے موت نہ ہو گے پھر بھی ہو کہ آ کے رہنی. دعا کرو یار بڑی سونی دعا پا رہے ہیں دیکھ بھائی اللہ کری زندگی دی جڑی زندگی دی اللہ آخری رات ہوئے نا سانو زندگی دی آخری رات بھی رات دے ٹائم دی دعاواں تے قرآنی آیاتاں تے سورتاں پڑھن دی توفیق عطا فرما. آمین. باقی ساتھیاں نوجواناں دا پروگرام رکھیا بہت زیادہ میرا دل خوش ہویا ہے. اللہ انہاں دی محنت انہاں دی جستجو علماء نال پیار اللہ اپنی رحمت میں قبول فرمائے. اور میں سمجھنا میرے سمیت جب میں یہ پڑھن لگ پاں نا کہ اللہ دی قسم پھر بھی جلسہ کامیاب ہے. کوئی ایک بندہ بھی چاہیے پڑھن لگ پے نا تے اللہ ساڈا جلسہ کامیاب ہے. دعا کرو جنہاں نے اشتہار بنائے علماء نے سدیا ٹیلی فون کیتے محنت کیتیاں اہل علم ماشاءاللہ آ رہے ہیں کچھ پہنچ چکے ہیں. اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.